الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت لاتعداد تعریف و توصیف نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس و اطہر میں ہدیہ درود و سلام، عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ناظرین و سامعین، پروردگار عالم کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ آج 27 رمضان المبارک ہے۔ عنوان کے اعتبار سے گفتگو جس عنوان پر کر رہا ہوں وہ ہے رزق حلال کی ترغیب اور رزق حرام کی ممانعت یا مذمت۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ جمعہ سے ہے۔ اس میں نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ ہے اور خالق کائنات نے حکم ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل پڑو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہاری فلاح ہو۔ اسی آیت سے پہلے اگر ہم غور کریں تو نماز جمعہ کا تذکرہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جب اذان ہو جائے تو تم فوراً چل پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی نماز جمعہ، خطبہ جمعہ کی طرف۔ اور وَذَرُوا الْبَيْعَ کے لفظ ہیں کہ خرید و فروخت ترک کر دو۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل آسان ہے کہ دین اسلام اعتدال کا دین ہے اور ایک مکمل دین ہے، اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تھوڑا سا پہلے کا وقت تھا، فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت ترک کر دو، اور ایک اور عمل کیا اور اس کے بعد خود خالق کائنات نے حکم دے دیا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس پر علماء نے یہ واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ اس سے مراد رزق حلال کی طلب ہے، یعنی رزق حلال کی تلاش کوئی کام نہیں ہے۔ مومن غور و فکر کریں، صاحب ایمان بندہ فکر کرتا ہے تو اسے اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ خالق کا فضل کس طرح ملے گا، یہ رزق حلال کی تلاش ہم نے کتنی کرنی ہے، ان آیات میں غور و فکر کریں، سمجھنے میں خاصی آسانی ہو سکتی ہے۔
پہلی آیت میں فرمایا کہ تم نماز کی طرف چل پڑو فوراً سے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بے کو چھوڑ دو اور نماز کی طرف بڑھو، اور بے کو چھوڑنے کے ساتھ فرمایا، ترک کرنے کے ساتھ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہی کام ہے، اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، دین اعتدال ہے، اپنے ماننے والوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ تم نے اس وقت یہ کام کرنا ہے۔ آج رمضان المبارک کے اس بابرکت دن میں جس کو ملک پاکستان کی آزادی کے ساتھ بھی نسبت حاصل ہے، اور جس کو ملک پاکستان کے ساتھ آج رمضان المبارک کی اس بابرکت دن کے ساتھ نسبت حاصل ہے، ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ معیشت کی بات اکثر کی جاتی ہے، معیشت درست کیسے ہوگی؟ جو ملک 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا، وہ دیا گیا ہمیں، ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اس اسلامی ملک میں نظام بھی قرآن کا ہونا چاہیے، اور رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ سلسلے اور یہ طرز حکومت اور یہ طرز زندگی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات نے دعوت فکر دی کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال تلاش کرو۔ اہل ایمان کو خالق کائنات حکم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان ان پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی۔ یعنی خالق نے کھانے کے معاملے میں حکم دیا کہ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی۔ نہ صرف یہ اہل ایمان کو حکم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک تم جو بھی کام کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں۔ غور و فکر کی دعوت کہ یہ پاکیزہ کھانا پھر کیا ٹھہرے گا؟ یہ فقط اس کا تعلق پیٹ کی دنیا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ روحانیت کی دنیا کے ساتھ ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جانہ ہوگا کہ عبادت کے ساتھ ہے اور یکسوئی کے ساتھ ہے۔ خداوند قدوس کے حضور جبین نیاز کو جھکانے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ رزق حلال کا تعلق اور حلال کھانے کا تعلق خالق کی رضا کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب ناز پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں جا بجا ہمیں رزق حلال کے کمانے کی اور رزق حلال کے کھانے کی ترغیب دی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث رسول عربی میں بھی غور و فکر کریں تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور ترغیب ملتی ہے کہ رزق حلال کا فائدہ کیا ہوتا ہے، رزق حلال کھایا جائے، رزق حلال کمایا جائے۔ حکم ربانی بھی ہے اور غور و فکر کی دعوت ہے۔ رسول رحمت نے بھی حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکیزہ چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث شریف سنن ترمذی کے اندر ہے۔ ہمیں دعوت فکر کس بات کی ہے؟ اپنے اعمال درست کرنے ہیں۔ ہمیں اس میں پیغام کیا ہے کہ کھانا ہے تو حلال چیز کھانی ہے۔ پیغام کیا ہے کہ دوسرے ہم سے محفوظ رہیں۔ ہمیں اسی صورت میں جنت ملے گی، اسی صورت میں خالق کائنات اور مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و ثنا کی رضا ملے گی کہ ہم سے دوسروں کو فائدہ ہوگا، دوسرے ہم سے محفوظ رہیں۔ اور جہاں پر رزق حلال کی ترغیب دی، وہاں پر رزق حرام سے بچنے کا بھی حکم دیا، اور رزق حرام پر سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑا تو آگ اس کے بہت قریب ہوگی، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جسم میں جب غذا داخل ہوتی ہے، جب ہم کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا کچھ حصہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہاں پر کبھی توانائی کا ذریعہ بنتا ہے، کبھی گوشت کا ذریعہ وہ چیز بنتی ہے جو استعمال ہوتی ہے۔ اس پر دعوت فکر اور غور یہ بھی کرنا ہے کہ جب برائی کھانا ہی حلال نہیں ہوگا، برا ہوگا، تو ظاہر ہے اس سے آنے والی طاقت کی ہم کیا توقع رکھیں؟ وہ طاقت، وہ انرجی ہمارے لیے نیک کاموں میں مددگار ہوگی۔ یہ حدیث طیبہ گویا رغبت دلاتی ہے کہ رزق حلال کا استعمال کیا جائے، رزق حلال جتنا زیادہ ہو کمایا جائے، رزق حلال کھایا جائے، اور ان پاکیزہ چیزوں کے کھانے کی برکت اور اس پر گھر والوں کو کھلانے پر اجر و ثواب حدیث طیبہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں کوئی حرام چیز ڈالے۔ یہ حدیث طیبہ بھی شعب الایمان میں موجود ہے۔ ہمیں دعوت فکر ہے کہ آقا حضور نے کتنی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھا دی، بالکل کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے۔ فرمایا مٹی منہ میں ڈال لے کوئی شخص حرام چیز سے، وہ بہتر ہے۔ آج کون سا دور ہے؟ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، جو رزق آتا ہے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس پر غور و فکر کریں، یہ رزق آنے کا ذریعہ کیا ہے، میرے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے، کہیں یہ رزق مشکوک تو نہیں ہے۔ ہم جن علماء کا ذکر کرتے ہیں، ہم جن اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں، وہ رزق کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے، یا فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ گویا یہ ایک ضروری اور لازمی ٹھہرا کہ رزق حلال کی تلاش ہو، اور رزق حلال کا حصول ہو، اور رزق حلال کا استعمال ہو، پھر اسے جائز اور صحیح راستوں پر استعمال اور خرچ کیا جائے۔ میں بات کر رہا تھا اس طرف غور و فکر کرنے کی کہ جب ہماری طرف رزق آئے کسی کاروباری صورت میں یا کہیں تنخواہوں کی صورت میں، جس انداز سے آئے، ہم غور و فکر یہ کریں کہ ہمارے لیے یہ رزق کیا حلال ہے یا نہیں۔ رزق حلال کے استعمال کی برکتیں ہیں، اور رزق حرام پر بڑا نقصان اور سخت وعید سنائی گئی ہے اس کے استعمال کی۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں اس طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقتوں میں لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ رسول رحمت کی حدیث طیبہ ہے۔ آقا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ رزق کی دوڑ میں اور اس مادیت کے دور میں، اس ظاہری دنیا کے دوڑ میں، ہم تو گنتی کے چکر میں ہیں کہ اس سے اتنا ہو جائے، اس سے اتنا ہو جائے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ہوس طبیعتوں میں شامل ہو کر قناعت کی دنیا میں اترنے نہیں دیتی۔ امام الانبیاء نے پہلے گویا آگاہ کر دیا کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا، یا لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، انہیں کمائی کے معاملے میں یہ پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ حلال ہے یا حرام۔
خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو آج بھی یہ دولت میسر ہے کہ رزق حلال اور حرام کی تمیز، کیونکہ نعمت فرقان کی دولت خالق انہیں عطا فرماتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ اس میں زیادہ محتاط جو ہستیاں نظر آئیں مخلوق خدا میں، سب سے زیادہ انبیاء کرام نے رزق حلال کا اہتمام کیا اور اسوہ چھوڑا قافلہ انسانیت کے نام، اور اس کے بعد پھر جن کی تربیت، جن کی پرورش، جن کو تعلیم نبی مکرم نے خود عطا فرمائی انہوں نے، اور پھر بعد میں ان کے وارث آتے چلے گئے اور خاص اہتمام کرتے چلے گئے۔ میں رزق حلال میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم جو رزق استعمال کرتے ہیں ہم غور و فکر کریں جناب، یہی رزق جب حلال ہوتا ہے تو یہ فرض کے بعد ایک فرض اسے قرار دیا ہے۔ محنت سے کمانے والے کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اور رزق حلال خالق کے فضل میں سے ایک فضل ہے اور کرم ہے اس کا۔ اب اس رزق حلال کے استعمال سے انسان کا وجود طاقت کی دنیا میں جب اترتا ہے تو غور و فکر کی دعوت ہے۔ جب ہم یہ توجہ دیتے ہیں، جب ادھر غور و فکر کرتے ہیں، جس طرح حرام مال سے بڑے ہوئے جسم کے متعلق ڈر سنایا گیا ہے، اسی طرح رزق حلال سے جو توانائی ہوتی ہے وہ انسان کے لیے اس کی قوت کا سبب بنتی ہے۔ جو طاقت آتی ہے وہ طاقت اس کے لیے نیکیوں میں معاون ثابت ہوتی ہے، پھر وہ نیکیوں کے میدان پر عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک حدیث مقدسہ جو ہمارے پیر و مرشد حضور مفکر اسلام قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں اجالے حدیث میں بھی ذکر کی، کسی موقع پر آپ نے اس پر خوب تفصیلی درس بھی ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث طیبہ حوالہ کے اعتبار سے موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے۔ حدیث طیبہ انتہائی واضح مفہوم رکھتی ہے، اپنے اندر غور و فکر کی دعوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث کا، کہ حدیث کے ترجمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ نماز، نہ روزے اور نہ حج اور نہ عمرہ ان کا کفارہ بن سکتے ہیں۔ اصحاب نے عرض کی کہ پھر ان گناہوں کا کفارہ کیا چیز بن سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب معیشت میں متوجہ ہونا، یعنی رزق کی طلب میں فکر کرنا، یہ کفارہ بن جائے گا۔ حدیث طیبہ کے یہ لفظ اور یہ مفہوم ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ نمازوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، حج اور زکوٰۃ کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، روزوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ فرائض روزے ہیں، فرض جب ختم ہو جائیں، مکمل ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں نبی مکرم کی سنتوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہیں سموار شریف کا روزہ رکھ لینا چاہیے، اور اسی طرح کسی موقع پر ایام بیض کے روزے رکھ لینے چاہیے۔ شوال المکرم کے روزے ہیں، ان کا اہتمام نبی مکرم کی تعلیمات سمجھتے ہوئے اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو یہاں پر اس حدیث مقدسہ میں خاص رغبت ہے وہ فکر کرنا رزق حلال کے لیے۔ میں اس پر اس لیے دعوت فکر دوں گا، اس میں رزق حلال کے معاملے میں یا کاروباری اعتبار سے ترقی کے معاملے میں اسلام ہرگز راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ اسلام تو دعوت فکر دیتا ہے کہ رزق حلال کمایا جائے، اور رزق حلال کماتے ہوئے بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دوسروں کی دل آزاری نہ ہو، دوسروں کے حق نہ غصب کیے جائیں، وگرنہ وہ رزق حلال نہیں تصور کیا جائے گا۔ رزق حلال کی طرف دھیان اس لیے دیا جاتا ہے، ہم جب اسلام کی سخاوت کی بات کرتے ہیں، جب نبی مکرم کے جود و سخا کی بات کرتے ہیں،
جب اصحاب پیغمبر کی سخاوت کی بات کرتے ہیں، جب اہل بیت پیغمبر کی سخاوت کی بات کرتے ہیں، تو صاحبو وہاں پر رزق موجود تھا، تو تبھی سخاوت کا یہ سلسلہ رہا ہے، اور انہی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ رزق حلال کما کر پھر ان تعلیمات کے مطابق ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا، حضور کے اصحاب نے اس کی چابک دستی، چابک بدنی اور چستی کو دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ، کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں ہوتا۔ حدیث کا مفہوم کیا؟ یعنی اس کی چستی اتنی تھی اور وہ مضبوط اتنا تھا کہ ان کی توجہ یا ان کی رخ سوچنے کا یہ تھا کہ یہ میدان جنگ میں ہوتا، اللہ کی راہ میں ہوتا، جہاد کر رہا ہوتا۔ امام الانبیاء نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنی کم سن اولاد کے لیے روزی کمانے جا رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اپنے کمزور اور بوڑھے والدین کی خاطر روزی کمانے نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ پھر فرمایا، اگر یہ اپنے آپ کو سوال کرنے کی ذلت سے بچانے کی خاطر نکلا ہے تو پھر بھی یہ اللہ کی راہ میں ہے۔ ہاں، اگر اسے ریاکاری اور مفاخرت گھر سے نکال لائی ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورتی کے ساتھ علمی اور روحانی رہنمائی کر دی کہ اللہ کے راستے میں وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے رزق حلال کمانے کے راستے میں ہوتا ہے۔ حدیث طیبہ ہماری خوبصورت رہنمائی کرتی ہے۔ رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے، یہاں تک کہ اس قوم کے کیفیت یہ ہے یا کرم آقا حضور کی امت پر خالق کا یہ ہے کہ اپنوں کو کھلایا جاتا ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کی جاتی ہیں، فرض ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کمانے کے، اس خرچ کرنے پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ترغیب تھی رزق حلال کمانے کی، یہ ترغیب تھی رزق حلال کے لیے فکر مند ہونے کی، یہ ترغیب تھی کہ رزق حلال کے لیے جو ہم محنت کرتے ہیں اور اس پسینے کی، اور آپ احباب کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہا ہوں کہ رزق حرام سے اسی طرح اسلام نے منع کیا ہے۔ رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مقدسہ میں سخت وعید سنائی گئی ہے، خواہ وہ رشوت کی صورت میں ہو، خواہ وہ سود کی صورت میں ہو، خواہ وہ کسی کا حق غصب کرنے کی صورت میں ہو۔ ایک حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر جو رشوت دیتا ہے اور جو رشوت لیتا ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ نے رشوت دینے اور لینے والے دونوں کو جہنم کی آگ میں ٹھکانہ قرار دیا ہے۔ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے اپنی روحانی زندگی کو بچانا ہے۔ رمضان المبارک کے دن گزر گئے، آج اسلام آباد ان جگہوں پر پاکستان میں 27 رمضان المبارک کا ببرکت دن افطار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ روحانی ماحول میں اس وقت میں ملک پاکستان کی سالمیت کی دعا اور عالم اسلام کے حوالے سے ترقی کی دعا اور اس پاک دھرتی کے حصول کے لیے جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے قربانیاں دی، اللہ انہیں درجوں کی بلندی نصیب فرمائے اور ہمیں آزادی کی قدر نصیب فرمائے کہ یہ زمین کا آزاد ٹکڑا ہمیں جو ملا، یہ آزاد حصہ ہمیں جو ملا، اس آزادی کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ یہ ایک تجربہ گاہ تھی جو ہمیں دی گئی تھی، یہاں پر تجربے جو کرنے تھے ہم وہ تجربے کر نہیں رہے جس طرح کرنا چاہیے تھے۔ یہ ببرکت دن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے چند دن باقی رہ گئے،
بالکل اختتامی مرحلے پر جہنم کی آزادی کا عشرہ جا رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے۔ ہم نے الوداعی ماحول میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے لیے سبق لینا ہے، اور آج کے درس میں سبق رزق حلال کا تھا کہ رزق حلال کمایا جائے اور صحیح راستوں پر خرچ کیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی جائیں، خالق سے ڈر کر زندگی بسر کی جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں، اللہ سے ڈرو، مخلوق سے نہ ڈرو، خالق سے ڈرو۔ خالق سے ڈرو گے تو دیگر کے سامنے وہ تمہیں بچا لے گا، لیکن اگر تم خالق سے نہیں ڈرو گے تو پھر تمہیں کون بچائے گا؟ خالق کے حضور ڈر، خوف اور امید کے درمیان یہ زندگی گزارنی ہے۔ روحانی زندگی بسر کرنے والے آپ جانتے ہیں کہ رزق حلال کی کتنی زیادہ مداخلت ہے اس معاملے میں۔ یہاں تک تربیت کی جاتی ہے، جو اولیاء کاملین ہیں وہ سب سے زیادہ اہتمام اس کا کرتے ہیں کہ وہ رزق حلال کا استعمال کرتے ہیں اور آنے والوں کو رغبت بھی دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ یہ جو دعاؤں کے متعلق ہم سوچتے ہیں کہ یہ قبول کیوں نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں جو کرنا ہوگا وہ رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا، اور اگر نہیں قبول ہو رہی تو غور و فکر اپنے رزق پر کرنا ہے کہ کہیں ہمارا رزق تو مشکوک تو نہیں ہے۔ رزق حلال کی کوشش، اس میں سے صدقات واجبہ، صدقہ فطر کی صورت ہو یا زکوٰۃ کی صورت میں فرض ہو یا دیگر منتوں کی صورت میں ہو جو نظر مانی، تو انہیں پورا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، ان کے علاوہ نوافل صدقات کی ہمیں رغبت دی جاتی ہے۔ یہ رزق حلال ہے، کمانا ہے، اور کمانے کے بعد اسے ان راستوں پر خرچ کرنا ہے جن راستوں پر خرچ کرنے کی ہمیں ترغیب نبی مکرم نے دی ہے۔ آنے والے مصائب و آلام کس نوعیت کے ہوتے ہیں، اس وقت کرب کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کو لفظوں میں بیان تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اہتمام یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ان بلاؤں، ان مصیبتوں، ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے اہتمام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اپنا جو خالق نے رزق حلال دیا ہے اس رزق حلال کو صحیح راستوں پر خرچ کرنا ہے، خواہ وہ قریبی غریبوں کی مدد ہو، مدارس کی مدد ہو یا دیگر ویلفیئر کے کام ہوں، یہ کرنے ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع دینے والا ہو۔ اپنے لیے تو جانور بھی سوچتے ہیں، اپنے لیے تو جانور بھی غور و فکر کرتے ہیں اور حفاظت بھی کر لیتے ہیں، ضرورتیں بھی پوری کر لیتے ہیں۔ انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے جو اصل فکر لاحق ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرے ذریعے سے دوسروں کو کتنا فائدہ ہوا۔ کاروباری زندگی میں جب بھی رزق کمانے کی طرف بڑھا جائے، خدا را سوچئے، کیا میں کسی کو دھوکہ دے کر تو یہ رزق نہیں کما رہا؟ کیا میں کسی چیز کو مخفی رکھ کر اس سے دھوکہ دے کر تو کما نہیں رہا؟ وگرنہ وہ رزق شاید گنتی میں آپ کے پاس آ جائے، شاید تعداد میں آپ کے پاس آ جائے، لیکن جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہو کہ آپ کو رزق کی برکت میسر آ جائے، اس طرح برکت نہیں ملا کرتی۔ برکت نبی علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقوں کے مطابق رزق حلال میں ہے۔ آقا حضور نے یہ جو تاجر ہے، سچا تاجر ہے، جو سچائیوں پر تجارت کرتا ہے، حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے، اس کا جو حشر ہوگا وہ انبیاء، شہداء اور صدیقین کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں جو سچے تاجر ہوتے ہیں اور جو تجارت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء، آخری نبی ہیں، لیکن زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں آپ نے کامل رہنمائی نہ کی ہو۔ آپ نے کاروبار کر کے بتایا۔ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مال تجارت لے کر آپ گئے تھے، آپ کے ساتھ کون تھا اس وقت؟ ان کا غلام ہی تو تھا، لیکن واپسی پر پہلے سے زیادہ نفع
ان تک پہنچانا، کیا یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت نہیں دیتا کہ کاروبار کہیں مداربت کی صورت اختیار کر جائے تو کوئی اور دیکھنے والا جو ہمارا بزنس پارٹنر ہے وہ نہ بھی توجہ دے، اس کی نظر میں نہ بھی ہو؟ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ ذات سطو والا صفات دیکھ رہی ہے۔ تقاضا محبت رسول اور عشق رسول اور محبت الہی کا یہ ہے، رزق حلال کمایا جائے اور رزق حرام سے بچا جائے اور رزق حلال کو صحیح راستوں پر خرچ کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی رزق حلال کی وسعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور خالق و مالک رمضان المبارک کی ان کامل بابرکت ساعتوں کا حقیقی نور ہمیں نصیب فرمائے، اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق وقت بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔